السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ بیماری اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب الہی اور زحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ جان مال اور پھلوں کے نقصان سے۔ اللہ والے جو ہے بیماری کو رحمت سمجھتے تھے اور جو بیمار نہ ہو اسے محروم سعادت سمجھتے تھے۔ آج دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ ہیں جو بیماری کو رحمت سمجھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بیماری کو مصیبت سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیماری رحمت ہے یا مصیبت ہے، اس کا فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمیں بتاتی ہیں، وہ احادیث یہ بتاتی ہیں اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، جو حالات آتے ہیں، جو بیماری آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ تمہارے سدھارنے کے لیے، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جسے بھلائی دینا چاہتے ہیں اسے تکلیف سے دوچار کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بیماری اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ سونے کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی خطائیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی بیماری اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بیماری اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کھڑے ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو، اور فرمایا قال قم فلست منا، کہ تم اٹھ کھڑے ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ جس کو کبھی بیماری نہ ہو تو اس کے ایمان اور اخلاص پر شک کیا جا سکتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس مومن پر تعجب ہے کہ جو مومن بھی ہو اور بیماری پر بے صبری کا اظہار بھی کرے۔ فرمایا اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ اس بیماری پر اللہ اس کو کیا دینے والے ہیں تو پھر وہ اس بات کی تمنا کرتا کہ وہ ہمیشہ بیمار ہی رہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ تو فرمایا بیماری تو ہے، نیک لوگ اس کو رحمت سمجھتے تھے، سعادت سمجھتے تھے، اور جس کو بیماری نہ ہو اس کو جو ہے محروم سعادت سمجھتے تھے، اس لیے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بیماری اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیمار کی عیادت کرنے والے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ بیمار ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ بیمار شکوے اور شکایت نہیں کرتا اور جو ہے اپنا رونا اور دکھڑا نہیں روتا کہ اللہ کو میرے علاوہ کوئی نہیں ملتا تھا، مجھے بیمار کرے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس بیماری سے موت دوں گا، اگر اس بیماری سے اس کو موت دینا چاہوں گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور اگر اس کو میں شفا دوں گا اور شفا بخشوں گا تو پھر اس گوشت سے بہتر گوشت اس کو دوں گا اور اس خون سے بہتر خون اس کو دوں گا اور اس کے گناہوں
گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی خطاؤں کو دور کر دوں گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ مومن کو بیماری پر بھی کتنا اجر مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وہ نیک اعمال نہیں ہوتے جو عام طور پر کیا کرتا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا۔ کوئی بیمار ہے، ICU میں ہے، جو ہے انکانشیس ہے، اب نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ دوسرے کوئی عمل کر سکتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں اس آدمی کو وہ سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے جو اعمال یہ صحت مندی کے حالت میں کیا کرتا تھا۔ جو اعمال اس نے صحت میں کیے ہیں، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ تسبیحات ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، جو بھی ہو، کہ جو عمل یہ صحت میں کیا کرتا تھا، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے اس کو بیمار کیا ہے، اس کے اندر کمزوری اور لاغری اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی بیماری میں بھی اس کو وہ سارا اجر دیتے ہیں، وہ سارے اعمال کا جو اعمال یہ اپنی صحت مندی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اب بیماریوں کے تعلق سے ایک بات اور ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کمیونیکیبل، ایک نان کمیونیکیبل، یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں۔ متعدی کا مطلب ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہیں، تو فرمایا متعدی بیماری ایک مریض سے دوسرے صحت مند انسان پر ایسے ہی اثر کرتی ہے جیسے تم پہ سردی اور گرمی اپنا اثر ڈالتی ہے، لیکن یہ سب حکم الہی سے ہوتا ہے۔ کوئی بیماری، متعدی بیماری جب بنتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ اس کا اگزامپل آج کل کے دور میں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گھر میں 2 لوگوں کو کورونا ہوا، 6 لوگ صحیح ہیں۔ کتنے علاقے ایسے ہیں محلے کے ایک گھر میں کورونا ہوا اور 10 گھر والے صحیح ہیں۔ کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جس گھر میں کورونا ہوا اس کے بازو والا گھر صحیح ہے اور اس سے آگے 10 گھر متاثر ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے متعدی بیماریاں جو ہیں یہ متعدی بھی جب ہی ہوتی ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم احتیاط اختیار کریں، احتیاط کا پہلو اختیار کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک وبا یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا تم سے پہلے کسی قوم پر بھیجا گیا۔ جب کسی بستی کے بارے میں سنو کہ وہاں پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ جاؤ، اور اگر جہاں تم رہتے ہو وہاں پر پھیلی ہوئی ہے تو پھر یہاں سے نہ بھاگو، اس لیے کہ جب تم دوسری جگہ جاؤ گے تو یہ بیماری اس کو لگنے کا سبب ہوگا۔ اب یہ جو کمیونیکیبل ڈیسیز ہے، متعدی بیماری ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو رحمت اس طرح سے ہے، یوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فہرست شمار کی ہے مرنے والوں کی جن کو شہید شمار کیا جائے گا، اس میں ایک وہ بھی ہے جو طاعون سے مر جائے۔ فرمایا طاعون جب عذاب ہے تو رحمت بھی ہے۔ وہ رحمت کیسے ہے کہ فرمایا جب مسلمان اس بیماری سے مرتا ہے تو وہ شہید شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کریں، خلاصہ دیکھیں، تو اب میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ بیماری رحمت ہے یا زحمت ہے، لیکن میری ناقص عقل میں 3 باتیں آتی ہیں جو میں آپ کو عرض کروں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے بارے میں تو بدگمان ہو سکتے ہو لیکن دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بیماری مجھے لگی ہے تو یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے کہ میں سدھر جاؤں، سمجھ جاؤں، توبہ کر لوں، اپنے رب کو منا لوں۔ اور اگر یہ بیماری کسی دوسرے کو لگی ہے تو حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے۔ اس لیے میں یہ تصور کروں گا کہ یہ بیماری جو اس کو آئی ہے یہ عذاب کی شکل میں نہیں ہے بلکہ رحمت کی شکل میں ہے، اور اس کو اس کی نیکیوں کے بڑھانے کے لیے آئی ہے، اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے کہ
گناہگاروں پر جب آتی ہے تو گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہے، اور نیکوں پر آتی ہے تو اللہ پاک کسی کو کوئی درجہ دینا چاہتے ہیں اور وہ اتنی نیکیاں نہیں کرتا جن نیکیوں سے وہ درجہ مل سکے، تو اللہ پاک اس کو بیماریوں میں اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ جو درجہ اللہ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ درجہ اس کو مل جائے۔ تو ایک بات یہ کہ جب اپنے پر آئے تو اس کو آداب سمجھو کہ بھائی اللہ نے ڈر جانا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہو، اور دوسروں پر آئے تو حسن ظن رکھو اور یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے آئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو بیماری اللہ کی طرف سے، ہر بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو جو بیماری اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آئی ہے، ساری احتیاط کے باوجود، ہر قسم کے احتیاط برتنے کے باوجود پھر بھی بیماری آئی ہے، تو یہ بیماری یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور جو بیماری ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالی ہے، اپنے ہاتھوں سے پالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس سے کہا بھائی سگریٹ مت پیو، اس سے تمہاری صحت بگڑے گی، تو نہیں صاحب مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، تو یہ نادان، یہ بے وقوف، یہ کم عقل، یہ جاہل اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے۔ اب اس کو جو بیماری آ رہی ہے یہ بیماری رحمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اپنے ہاتھ سے پال رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو، اب وہ میٹھے پہ میٹھا کھا رہا ہے، اس سے کہو اللہ کے بندے میٹھا مت کھاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ یوں کہے ارے صاحب آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مٹھائی سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب اس بے وقوف اور ناسمجھ نااہل کے لیے یہ بیماری مصیبت بنے گی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کو برباد کیا ہے، اور صحت اللہ کی امانت ہے اور اس کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں میری ناقص عقل میں آتی ہے کہ اگر بیماری کے بعد زبان پر شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، طبیعت مطمئن ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے پر راضی ہوں، مجھ سے زیادہ بیمار، مجھ سے زیادہ خطرناک لوگ ہاسپٹل میں موجود ہیں جو نہ کروٹ بدل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ آنکھ کھول سکتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ خطرناک موجود ہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا فضل ہے۔ اگر یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو یہ بیماری آپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر آپ کی زبان پر شکوہ ہے اور شکایت ہے اور کھڑنا ہے اور رونا ہے کہ اللہ کو میرے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا، کیا میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، کب سے پڑا ہوں، کتنے دن ہو گئے، کب صحیح ہوتا ہوں، تو یہ اگر جملے آپ کے اوپر آ رہے ہیں تو سمجھ لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے اور یہ آپ کے لیے زحمت بنے گی۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ بیماریوں کو رحمت کا ذریعہ بنائے، زحمت کا ذریعہ نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔